اب یہ معاملہ کیونکہ ہائی کورٹ میں چلا گیا تھا، شکور شاد صاحب پٹیشن لے کر چلے گئے، پھر ہائی کورٹ نے وضاحت دی، اب نیا شیڈیول یہ جاری ہو گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس دن الیکشن ہوں گے یا اس کے بعد کوئی اور شیڈیول آنے والا ہے؟ نہیں، مجھے تو لگتا یہی ہے کہ انشاءاللہ اس وقت تک معاملات آگے چلے جائیں گے، اور یہ جو ابھی معاملہ ہے یہ بھی ابھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ہم نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف پٹیشن فائل کر دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس ہفتے کسی وقت جو ہے یہ پٹیشن بھی ہیئرنگ کے لیے آ جائے گی اور سپریم کورٹ اس میں ایک حتمی فیصلہ جاری کرے گی۔ ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسپیکر نے جو سارے ہی جو استعفے ہیں وہ منظور کرنے ہیں 123 کے 123، تو وہ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے کہیں کہ یہ 11 سیٹوں کے اوپر میں قبول کر رہا ہوں، باقیوں پہ میں قبول نہیں کر رہا، اسپیشلی جب ڈپٹی اسپیکر تمام استعفے جو ہیں منظور کر کے گئے۔ اچھا فواز صاحب، ابھی خبر چل رہی تھی کہ آپ نے نئے امیدوار پورے پاکستان کے لیے قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے شارٹ لسٹنگ شروع کر دی ہے، تو کیا درپردہ کوئی تاریخ پر اتفاق رائے ہو گیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں اس لیے آپ نے شارٹ لسٹنگ کر دی ہے امیدواروں کی؟ ہمارا ماننا یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے وہ بڑے قریب ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی جو ہے وہ ہم یہ الیکشنز میں چلے جائیں گے۔ اور جہاں تک امیدواروں کا تعلق ہے اس میں تو ایک مسلسل پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے، اور وہ چل رہا ہے، اور ہمارا پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کانسٹیٹیوٹ ہو چکا ہے عمران خان صاحب کی سربراہی میں، اور اس پارلیمانی بورڈ میں یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ آئیں گے، لیکن جو انیشل لسٹ ہے وہ ریجنل پریزیڈنٹس اور ریجنل لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک الیکشن سیل بھی بنا دیا ہے، وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ الیکشن اتنے قریب ہیں اسی لیے خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف کا تقرر مؤخر کیا جائے اور نئی حکومت منتخب حکومت آ کے یہ کام کرے، تو اب آپ نے کہا کہ ہم نے میسج یہ پنڈی کو بھی دے دیا ہے، تو اس بارے میں بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کو یہ کہنا پڑا، یہ بس انٹرویو میں سوال ہوا اور انہوں نے یہ جواب دے دیا؟ دیکھیے، یہ تو ایک معاملہ ہے جو عمران خان نے ایک وے آؤٹ دے رہے ہیں معاملات کا۔ تو دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی سیاست ایک گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اور جو ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ایک مستحکم حکومت اور ایک مستحکم ملک بننے کی طرف جا رہا تھا، اس کو خواہ درمیان میں جو ہے وہ رکھنا ڈالا گیا، اور ایک اکانومی جو اس وقت تقریباً 6% پہ گرو کر رہی تھی، 55 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہو چکی تھیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی تھی، ریل اسٹیٹ اوپر جا رہی تھی، وہ تمام جو ہماری کامیابیاں تھیں ان کو لپیٹ دیا گیا، اور ایک ایسی نااہل حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے کہ جس کے بعد سے کوئی خیر کی خبر آتی ہی نہیں کبھی۔ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بجلی کے بل دینا مشکل ہو گئے ہیں، تیل کی قیمتیں تمام، خوردنی تیل جب پی ٹی آئی نے چھوڑا تھا تو دنیا میں $1700 کے اوپر پہنچ گیا تھا پام آئل، اب یہ $700 کے اوپر ہے، لیکن گھی کی قیمتوں میں $1 کمی نہیں آئی۔ اس کے بعد تیل اور بجلی کی قیمتیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس سچویشن سے نکلنے کے لیے عمران خان نے ایک راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے الیکشن کرائیں اور اس کے بعد حکومت جو ہے یہ فیصلہ کرے۔ لیکن فواد صاحب، یہ وزیر اعظم کے اختیار پر قدغن لگانا جو اس کا آئینی اختیار ہے، ایک نئی اور بری روایت قائم نہیں ہوگی؟ آئندہ جب بھی آرمی چیف کے تقرر کا معاملہ ہوگا تو جو بھی اپوزیشن رہنما ہوگا وہ ایک بیان دے گا اور وزیر اعظم کا اختیار معطل ہو جائے گا؟ قطعی طور کے اوپر اس لیے نہیں کہ یہ وزیر اعظم ایک عمومی وزیر اعظم نہیں ہے، یہ تو 84 سیٹیں لے کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کو عوام نے تو ووٹ دیا تھا، 155 نشستیں تو پی ٹی آئی کی تھی۔ تو یہ جو وزیر اعظم ہے اس وقت یہ عمومی حالات کے وزیر اعظم تو ہیں ہی نہیں، اور ان کے پاس نہ پولیٹیکل لیجٹیمیسی ہے نہ الیکٹورل لیجٹیمیسی ہے، اور جو ان کا کرائسس ہے، جو ان کا اس وقت کا بحران ہے، جو سیاسی بحران ہے، وہ ہے بھی اس وجہ سے کہ موجودہ وزیر اعظم کے پاس یہ لیجٹیمیسی نہیں ہے، ان کی قانونی اور اخلاقی جواز موجود نہیں ہے اس فیصلے کا، ورنہ تو کوئی وزیر اعظم کو نہیں روک سکتا۔ لیکن فواد صاحب، آپ کے پاس 155 سیٹس تھیں، اتحادیوں کو ملا کے آپ نے حکومت بنائی تھی، 342 میں سے 174 ووٹ ان کو بھی ملے ہیں، تو یہ کیسے قانونی طور پر لیجٹیمیسی کیسے نہیں ہے؟ ذرا اس کو الیبریٹ کر دیں۔
اس لیے کہ جو نون لیگ ہے اس کو تو 84 سیٹیں ملی ہیں. نہیں, کمپوزیشن میں تو اکثریت ہے نا ان کی فواد صاحب, کمپوزیشن میں تو اکثریت ہے نا. 172 کے نمبر تو آپ کے پاس بھی نہیں تھا نا, آپ بھی کمپوزیشن میں ہی پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب. نہیں, ہمارے پاس 155 نمبر تھے نا, ہم نے تو 10-12 لوگ 15 لوگ جو آئے تھے ان کو الیکٹ کیا تھا. لوگوں نے نون لیگ کو تو الیکٹ ہی نہیں کیا ہوا ہے ان فیصلوں کے لیے. نون لیگ کا تو نمبر ہی نہیں ہے, قریب بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو لیجٹیمیسی مل سکے. تو ایک ہوتی ہے ڈیفیکٹو اور ایک ہوتی ہے ڈیجورے. تو یہ جو ٹیکنیکلی آپ سمجھیں کہ انہوں نے زبردستی رجیم چینج کی, بٹ پریکٹیکلی اور قانونی طور کے اوپر اور اخلاقی طور کے اوپر یہ حکومت منورٹی میں. اچھا فواد صاحب, روبن رافیل کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے, اور پہلے تو آپ نے تردید کی, شاید آپ کے علم میں نہیں تھا, پھر خیر خان صاحب نے بھی تسلیم کر لیا. وہ ملی ہیں, کس ایجنڈے پر ملی ہیں, کوئی پیغام یا کیا باتیں ان سے ہوئیں, انہوں نے کوئی مشورہ دیا, انہوں نے کوئی رائے دی یا رائے لی, یہ ملاقات کس پس منظر میں ہوئی؟ پہلی بات تو یہ کہ روبن رافیل جو ہیں جی وہ فرینکلی کو موجودہ ایڈمنسٹریشن کے میں یا امریکہ میں 2014 کے بعد وہ کوئی ایکٹیو اس میں شامل نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ان کی رائے کے اوپر جو ہے امریکن ایڈمنسٹریشن اپنی پالیسی بناتی ہے یا وہ پیغام ان کے ذریعے کسی کو جو ہے وہ کرے گی. عمران خان وہ 2014 میں آپ کو یاد ہوگا انڈین لابی نے ان کے اوپر یہ کیس بنوا دیا تھا کہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں, اور ان کو 2014 کے بعد سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا. وہ پاکستان کی دوست ہیں, انہوں نے ساری عمر پاکستان میں گزاری ہے. ان کے ہسبینڈ جو تھے آرنلڈ رافیل, وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ طیارے میں وہ تھے جہاں اس حادثے میں وہ ہلاک ہوئے. لیکن جو روبن رافیل ہیں ان کا دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, پاکستان کی دوست ہیں, اور اسی لحاظ سے وہ یہاں پہ انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں جن میں عمران خان بھی شامل ہیں. تو بطور ایک پاکستان دوست لابیسٹ کے یا اینالسٹ کے انہوں نے کوئی مشورہ بھی دیا پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیں, پاک امریکہ تعلقات میں ہماری بالکل واضح پالیسی ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہمیں امریکہ سے کوئی ہمیں جنگ نہیں کرنی, ہم کوئی اینٹی امریکن نہیں ہیں, ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے. پاکستان اور امریکہ کے جو کئی اقتصادی شعبوں میں, ٹیکنالوجی میں, ہماری فوجی جو ہے معاملات, ان میں بڑے قریبی تعلقات ہیں اور ان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری یہ بڑی واضح پوزیشن ہے, امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کس ملک میں جانا ہے, کس ملک میں نہیں جانا, کس ملک سے تیل لینا ہے, کس ملک سے نہیں لینا. اور یہ صرف امریکن ڈکٹیشن کے اوپر ہمارے دورے نہیں ہو سکتے, ہمارے ہاں حکومتیں نہیں تبدیل ہو سکتی. جو دو سوورن ملکوں کے تعلقات جس طرح سے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمیں امریکہ سے تعلقات رکھنے ہیں. صحیح ہے. اچھا فواد صاحب, یہ پنجاب میں پھر تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, یہ صرف سیاسی بیانات ہیں, اس میں حقیقت بھی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو آپ کے رہنما ہمارے پروگرام میں آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ موجودہ جو اپوزیشن ہے وہ ایسا ضرور کر رہی ہوگی. تو کیا لوگ توڑے جا رہے ہیں آپ کی جماعت سے یا قاف لیگ سے؟ میرا خیال ہے یہ لیٹ ہو گیا. اب تو ملک جو ہے وہ بڑی تبدیلی کی طرف چلا گیا. پنجاب میں خالی کیا کچھ ہونا ہے, میرا نہیں خیال یہ اب حکومتیں, صوبائی حکومتیں بھی کچھ زیادہ لمبی چل پائیں گی. سو انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں آپ دیکھیے گا, دیکھتے ہیں ابھی کیا آگے چلتے ہیں.